یہ اختلاف تھا، حالانکہ اگر قرآن کے مطابق ان کو جو کتابیں دی گئی تھی، جیسا یہود موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دی گئی تھی، یہودیوں کو زبور ان کو دی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو جو نازل ہوئی تھی کتاب انجیل، اس کے مطابق اگر زندگی بسر کرتے باقاعدہ تو یہ تفریق ان میں نہیں رہتی، یہ ڈسپوٹ ان میں نہیں رہتا۔ اب کچھ لوگوں میں ڈسپوٹ نہیں تھا، وہ باقاعدہ بسر کرتے تھے، تو اس وقت میں جب ان کے انتقال وہ مرے، وہ تو ظاہر ہے وہ جنتی کہلائیں گے، کیونکہ بعد والے نبی کو مانے انہوں نے۔ آج بھی یہ معاملہ وہی ضد یہودیوں میں نصرانیوں میں آج بھی ہے، کہ کچھ ایسے ہے، زیادہ اکثریت ان کی تعداد ایسی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن اس کو ماننے کو تیار ہے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، جبکہ آخری نبی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتابوں میں ذکر ہے ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس کے باوجود میں ضد میں ایسے آتے ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن یہ بھی ہوا کہ کچھ عیسائی یہودیوں نے مانا، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی مانا، اور آج بھی کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ جیسا ہمارے لیے ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جب تک کہ ہم پہلی کتابوں پر ہمارا ایمان نہ ہو، کیونکہ قرآن تصدیق کرتے ہیں اس کے پہلی والی کتابوں کی۔ یہودیوں کی جو کتاب دی اللہ تعالیٰ نے زبور، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر عیسائیوں کو جو دی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی انجیل، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتاب پر، لیکن ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے، کیونکہ اب فائنل ایڈیشن آ گیا قرآن، تو اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگا۔ تو کچھ یہودی جو ہے قرآن کو ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے، توریت انجیل ہے، ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ تو پھر کیا وہ ان کا یہ عقیدہ ہے؟ ان کا عقیدہ اس وقت تک کہ مکمل نہیں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری رسول مانے، اب قرآن کو اللہ کا سلیبس مانے کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ یہ جو نیو کورس آیا ہے، کورس وہی پچھلا، جیسا میتھمیٹکس میں ہوتا نا، پہلے اولڈ کورس تھا 2 اور 2 4، اب بعد میں ایکس وائی اس طرح سے کورس آیا، وہ بھی میتھمیٹکس سے تھا۔ جیسا پہلے ٹائپنگ تھی، ٹائپنگ مشین سے ٹائپ ہوتا تھا، اب کمپیوٹر سے ٹائپ ہوتا، وہی چیز وہی میٹر ہے۔ لیکن کمپیوٹر کو کیا مانیں گے؟ نہیں ماننا پڑے گا، کمپیوٹر کے ٹائپ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ایسا کمپیوٹر والے کو وہ جو تھا ٹائپ رائٹر پہ جو پہلے ٹائپ ہوتا تھا اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ وہ بھی صحیح تھا۔ یہ اختلاف ان میں پہلے بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ جس نے اس اختلاف کو جس نے مٹایا، جو یہودی جو عیسائی نے، اور اس نے قرآن پہ ایمان رکھا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی، اور ہو رہا ہے ایسا کر رہے ہیں لوگ، تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان کو دوہرا اجر ہے، اللہ کا دوہرا اجر کا وعدہ ہے ان سے، کہ ہم کو جتنا اجر ملے گا ہم سے ڈبل ان کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے قرآن پہ ایمان لایا۔ یہ چیز بھی قرآن میں آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو باقاعدہ ان میں ڈسپوٹ تھا۔ پھر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسے گی، اسی بل میں آج ہم بھی گھسے ہوئے ہیں۔ کیسے کہ ہم میں بھی قرآن ایک ہے، ہمارے بات تو ہم نے اس چیز کو مانے کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس کے بعد میں بھی جب ہم نے قرآن کو چھوڑا کہ بس قرآن کو کیا ہے کہ بس پڑھنے تک کہ ہم نے محدود کر دیا، تو پھر کیا ہو گیا کہ جو گروہ دکھتے ہم کو، جو اجتماعیتیں دکھتی، جو جماعتیں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر بولتے، بالکل یہود و نصارہ جیسی حرکت ہے کہ ہم ان سے افضل ہیں، یہ صحیح راستے پر نہیں ہے، یہ صحیح راستے پر نہیں، ایک دوسرے کو سب کافر بولتے ہیں۔ وہی چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جس بل میں وہ گھسے یہود و نصارہ بنی اسرائیل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا، اس بل میں ہم بھی گھسے، جبکہ نہیں گھسنا چاہیے تھا، نہیں گھسنا چاہیے، ہم نے نکلنا چاہیے اس بل میں سے، کہ جیسا ان پر کتابیں نازل ہوئی تھی ایسا قرآن، اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں، سوال ہی پتہ کا قرآن پر بھی ایمان ہے ہمارا، لیکن الگ الگ گٹوں میں بٹ گئے، گروپوں میں۔ جبکہ جب قرآن پر ایمان ہے تو ہم نے سب ایک مل کے متفق ہو کے ہم نے فیصلہ کرنا چاہیے، اور کسی دوسرے کو کافر نہیں بولنا چاہیے ہم نے کہ ہم ہی صحیح پر ہے دوسرا غلط پر ہے۔ وہ چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں اصل میں اس لائن سے لینا کہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہ اللہ کے دین کے کام کرنے کے، اور ان کا نظم العین کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کے مطابق یہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ اب اس میں کہیں کسی سے غلطی بھی ہو رہی ہے، کسی سے صحیح بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم کو یہ حق نہیں بنتا۔ ہاں تنقید کا حق اللہ نے دیا کہ جہاں جو غلطی ہو رہی ہے وہ عالم ہو یا ایک عام ایمان والا ہو، ہم اس کو تنقید کریں، لیکن پوری جماعت کو برا بول دینا یہ پوری جماعت دوزخی ہے، یہ فلانی اجتماعیت ہے، یہ دوزخی ہے، گمراہ ہے یہ لوگ، اس طرح سے بول دینا تو وہ گویا کہ غلط ہوگا۔ جیسا یہ بھی ہم کو اجازت نہیں کہ سارے یہودی گمراہ ہیں، اس طرح سے ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس میں کتاب ہے، جو قرآن پہ ایمان لایا ہوگا جس نے،
भले हमारे संपर्क में नहीं होऊंगा, हमारे टच में नहीं आया होऊंगा, उनके बीच में रह रहा होऊंगा, लेकिन ईमान वाला कहलाएगा वो, क्योंकि उसका कुरान पर ईमान, आप सबको आखिरी नबी माना था। जैसा फिरौन की बीवी भले उसके खैमे में होंगी, लेकिन उसने ईमान लाई थी, तो अल्लाह ताला क्या देंगे उसको? जन्नत देंगे। कुरान में तस्करा है फिरौन की बीवी का, ईमान वाली थी वो। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि उनके बीच में तो ये जो एक प्लेटफार्म है अल्लाह के दिन के काम करने के, कोई एक जमात को दूसरी जमात पर हक नहीं बनता कि उस पूरी जमात को वो दोज़खी कहे या वो गलत राह पर है, वो शिरकिया जमात है, इस तरह से कहे। तो वही हो रहा है, सुन्नी जमात, बरेली जमात, तबलीगी जमात को बोलती है अरे ये गलत राह पर है पूरी जमात, अब वो जमात तबलीगी जमात उसको गलत बोलती है। इसी तरह जितने भी 4-5 जमातें दिखती हैं हमको, सब एक दूसरे को कुल मिला के काफिर बताती, फतवे तक के दे के रखती है, जबकि अल्लाह मना फरमाता है इस चीज़ से। उस बिल में जो यहूद नसारा घुसे थे, कोई नबी आने वाला नहीं, किताब पर हमारा ईमान, इसके बाद में भी हम उस बिल में घुसे हुए हैं। इन बिलों से निकलना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो इज्तिमाइयत है, जितनी भी जमातें हैं, तो ये असल में एक प्लेटफार्म है। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, अल्लाह के दीन का काम करने का प्लेटफार्म है ये। जैसे प्लेटफार्म होता 1 से लेकर 10 नंबर तक के, किसी भी प्लेटफार्म पर आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाओ, बस ये ख्याल रखना है हमको, बैठना है, हमारा सफ़र करना है गाड़ी नंबर 786 में। एक मिसाल है, देखिए मैं बयान करता हूँ, ऐसा हमेशा अक्सर कहता हूँ कि हम शख्सियत परस्ती और गुरहज़बियत से निकले हम, कि हम जिस गुरोह से जुड़े हुए हैं, तो वो बात गलत भी कह रहा है गुरु, तो नहीं, हमारा गुरु गलत ही नहीं हो सकता। उस गुरु का जो मुखिया है, मेन शख्स है, ये वो जिम्मेदार किस्म के लोग उसमें से चंद, तो वो उसने कहा तो वो बात गलत ही नहीं हो सकती, बिल्कुल उसने बोला तो सही होंगी। वो शख्सियत परस्ती और गुरहज़बियत की अल्लाह इजाज़त नहीं देता। जब हम उससे निकलेंगे और किसी भी जमात से जुड़ के काम करेंगे तो फिर आसान होगा। बस गाड़ी नंबर 786, हम कुरान का मुताला करें, कुरान के मुताबिक अगर कोई ज़िम्मेदार बात कहता है तो हम उसके मुताबिक काम करेंगे, और अगर नहीं कहता है तो हम उसको बोलेंगे नहीं भाई ये काम मुझसे तो नहीं होता। अरे मैं ज़िम्मेदार हूँ, आप हमारी जमात में हैं। अरे भाई मैं अल्लाह की जमात में हूँ, मैं तेरी जमात में थोड़ी हूँ। ये जमात से इसलिए जुड़ा हूँ मैं कि ये अल्लाह के हिसाब से चलाती इज्तिमाइयत, जहाँ अल्लाह के हिसाब से, कुरान के हिसाब से फैसला नहीं होता तुम्हारा, तो इससे मैं परहेज करता हूँ। इस तरह से कि फिर वो जमात ने अपने रखे इज्तिमाइयत में, चाहे ना रखे, अगर नहीं रखेगा तो फिर कुरान में मौजूद है। जैसे इब्राहिम इस्लाम सबसे कटकर एक अल्लाह के हो गए थे, अब वो शिरक करने वाले बिल्कुल नहीं थे, तो वो शक्लें बनेंगी। जब शक्लें बनेंगी, ऐसे लोग अलग अलग होंगे, तो फिर एक इज्तिमाइयत और बनेगी। लेकिन खुद होके इज्तिमाइयत से हट जाना या उनके साथ काम करने से इनकार करना, जबकि वो तैयार है, उनमें के ज़्यादातर लोग 2, 4, 10 लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी मुखालिफत करे, लेकिन ज़्यादातर बेशतर वो चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से काम करें, आप काम अंजाम दें। तो जुड़े रहने में कोई हर्ज की बात नहीं कि हम जुड़े रहेंगे किसी जमात से और हम ये सोचेंगे कि भाई फ़लानी जमात में, अरे कौन सी जमात से जुड़े हैं तुम? बरेली जमात से। अरे वो तो शिरक करने वाली जमात है, वो तो दरगाह पे जाती है, वो तो शिरक करती। अरे नहीं भाई, पूरे लोग ऐसे नहीं है उसमें, कुछ लोग इतने ये है कि बाकायदा कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते, दर्स कुरान देते, दर्स कुरान सुनते और शिरक से बचते रहते, बावजूद इसके कि जो उनको टीका करते जमात वाले, तो उन्होंने अपने चलते फिरते खुदा बनाया है, कि जो उनके उलमा है तो उनको खुदा बनाया, कि वो गलत बात भी बोलते हैं तो उन पर क्या नूरानी चेहरा है, ये चीज़ें भी हमको मिलती। तो इन चीज़ों से, शक्लों से बचना पड़ेगा कि किसी जमात में, हर जमात में कुछ अच्छे लोग भी होते, बुरे लोग भी होते, लेकिन अल्लाह के दिन का काम करना है हमको, तो कुरान के मुताबिक हम काम करें। और जैसा यहूद व नसारा जिस बिल में घुसे थे, उस बिल में हम ना घुसे, तो उम्मत भी घुसेगी और घुस रही है और घुसी हुई है। लेकिन जो जो शख्स इनफरादी तौर पर इस बिल से निकलेगा और किसी भी इज्तिमाइयत से जुड़ के काम करेगा, तो ज़ाहिर है जैसा यहूदियों में भी जन्नती है, जन्नत फिरदौस में भी जाएंगे, ईसाइयों में भी है, जन्नत फिरदौस में भी जाएंगे। तो हमने क्या किया अल्लाह का कुछ? क्या अल्लाह हम पर मेहरबान नहीं है? अल्लाह हम पर भी मेहरबान है, और हम तो उम्मत वसत है, हम पर भी अल्लाह मेहरबान है। हम भी कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, चाहे किसी भी इज्तिमाइयत से जुड़े हो, तो अल्लाह ताला हमको जो विरासत है जन्नत बिल्कुल देगा। वही चीज़ अल्लाह बयान कर रहा है यहाँ पर यहूद व नसारा का नोटिफिकेशन करके, ताकि हम समझ जाए कि उन जैसी हरकत से हम बच जाए। इसी तरह उन लोगों ने उन जैसी बात कही जो इल्म नहीं रखते। फिर क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला की? यहूद व नसारा ने तो बात की,
لیکن ایک تیسری کیٹیگری بھی ہوتی، یہ یہود و نصارہ اپنے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، ایک وہ ہوتے جو کوئی علم نہیں رکھتے، وہ قرآن میں کیا ہے ان کو معلوم نہیں۔ اس وقت میں یہود و نصارہ کو معلوم تھا تورات انجیل میں کیا ہے، اس کی تلاوت بھی کرتے تھے، اس کے مطابق زندگی میں بسر کرتے تھے، لیکن اس وقت میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کو تورات انجیل میں کیا ہے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن کیا کہتے تھے وہ، ان لوگوں نے اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں اختلاف کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک گروپ وہ تھا کہ وہ دونوں کو دیکھتے تھے کہ ایک دوسرے کو وہ بہتر سمجھ رہے تھے، وہ کہتے تھے ارے ان کے پاس کتاب ہے، کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہی ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے، تو کوئی علم نہیں ان کو کتاب کا۔ ارے بھائی ہم کتاب کا علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، ارے ہم نہیں پڑھتے کتاب، ہم نہ توریت پڑھے نہ انجیل پڑھے، کیوں کہ اگر پڑھیں گے تو پھر ایک دوسرے کو تو کافر بولتے، تو کیا ہم کو کافر بننا ہے؟ کہ اچھا ہے کہ ہم کو کوئی علم نہیں ہے، بس ہم ایسے اللہ کو مانتے بس ایسے ہی رہے، ہم کو کوئی علم حاصل کریں گے تو پھر ان جیسے ہو جائیں گے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو سرٹیفائڈ کرنے کے لیے، نکلنے کے لیے کہ بھائی ہم کہاں ہم تورات انجیل پڑھے، اس طرح سے حرکت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، کہ جو علم نہیں تھے، جن کے پاس علم نہیں تھا، یعنی جنہوں نے تورات انجیل پڑھی تھی نہیں اور پڑھنا بھی نہیں چاہتے تھے، تو وہ بھی کہتے تھے کہ بھائی ہم کیوں پڑھیں، کیونکہ ہم پڑھیں گے تو پھر ان کے جیسے بن جائیں گے، کہ ایک دوسرے کو جو کافر بول رہے ہیں، یہ ان کو کافر بولتے، یہ ان کو کافر بولتے، وہ کہتے کہ وہ صحیح راستے پر ہے، وہ کہتے کہ وہ صحیح راستے پر ہے، تو پھر ہم بھی ویسے بن جائیں گے۔ تو ان سے دور کھڑے رہ کے اگر وہ دیکھتے تو دونوں گروپوں کو کافر سمجھتے، جیسا آج وہی چیز آج ہے کہ جتنے فریکشن پڑے اجتماعیت 3 4 5 6 سب ایک دوسرے کو کافر بولتے، کافروں کے فتوے لگاتے۔ تو جو علم نہیں رکھتا قرآن کا وہ اس چیز سے بچتا کہ نہیں بھائی میرے کو قرآن نہیں پڑھنا ہے، کہاں زیادہ پڑھوں میں بہک جاؤں گا، میرے کو کوئی جماعت سے کام نہیں کرنا ہے، میں بس اللہ کو مانتا نا ٹھیک ہے، میں قرآن میں ڈیپ میں گھسنا نہیں چاہتا، میں قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتا، کیوں کہ اگر سمجھوں گا تو کسی نہ کسی فرقے کا کہلاؤں گا، تو یہ تو ایک دوسرے کو کافر بولتے، تو پڑھ کے بھی کیا فائدہ ہے میرے کو؟ ایک ذمہ داری عائد ہو جائیں گی، ذمہ داری عائد ہونے کے بعد میں کیا ہوگا کہ ان فرقوں کے میں کسی فرقے سے جڑ کے کام کروں گا، اب پھر کیا ہوگا کہ میں تو پھر کافر کہلاؤں گا نا، کیونکہ ایک دوسرے کو کافر کہتے، ایسا کر کے راہ فرار اختیار کرتے جن کو علم نہیں ہے وہ بھی۔ تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس میں اختلاف کرتے، ان سب کو اللہ نپٹے گا۔ جو ایک دوسرے کو کافر بولتے تھے یہود و نصارہ، آج جو ایک دوسری جماعتوں کو، پوری جماعت کو کافر بولتے کہ یہ صحیح پر نہیں ہے، شرک کرتے، وہ ان کو کافر کہتا، اور وہ جو قرآن کا علم نہیں رکھتے وہ بولتے کہ یار سب ایک دوسرے کو کافر بولتے تو ہم کو قرآن کا علم رکھنا ہی نہیں، بس ہم قرآن کو پڑھتے رہیں گے، مردوں کو بخشاتے رہیں گے، بس یہ کام کہ بس ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان ہے، لیکن ہم کو قرآن کو سمجھنے کا نہیں ہے، ہم سمجھیں گے تو ذمہ داری عائد ہو جائیں گی۔ تو اللہ ان کے اختلاف کے بیچ میں اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ یہ جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو اصل میں ان کی رائے فرار ہے کہ یہ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، ذمہ داری کیونکہ پڑھیں گے تو ذمہ داری عائد ہو جائے گی، کیونکہ ہے ایک آیت بھی معلوم ہو گئی تو پھر لوگوں تک کے پہنچاؤ، یہ ذمہ داری عائد ہو جائیں گی، اور بولتے باقاعدہ کریں نہیں ہم کو علم ہو جائے گا، ہم بات کو سمجھ جائیں گے، پھر پہنچانے کی ذمہ داری عائد ہو جائیں گی نا ہم کو۔ تو ایک بیچارے عالم نہیں ہیں، انہوں نے ان کا بڑا پیارا اس پر ویڈیو کلپنگ ہے، ایک ویڈیو ہے جو میں نے سنا یوٹیوب پر آیا، بڑا اچھے انداز میں بیان کیا انہوں نے، یہ جو بچتے اصل میں تو قرآن میں آیت ہے کہ یہ غفلت میں رہنا چاہتے، تو غافل ان کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے کہ جو غفلت میں ہے تو وہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے، ان کا فیصلہ ہوگا اختلاف کا۔ جو غافل رہنا چاہتے خود ہو کے کہ بھائی میں بس غافل ہی رہوں، اگر میں روشنی میں جاؤں گا تو ذمہ داری عائد ہو جائے گی میرے پر، تو پھر اندھیرے میں رہنے والا کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا۔ انہوں نے خود اپنے تئیں دوزخ میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔